سوال ہی کہ اب ایک بندہ قربانی کرتا نہیں ہے تو شریعت اس کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ تو مختصر آپ کو ایک حدیث ذکر کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، من وجد سعہ، جو بندہ قربانی کی گنجائش رکھتا ہے، فلم یضحی، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا. یہ فا جو ہے نا، فا یہاں پھر بھی کا معنی دے رہا ہے اردو میں. من وجد سعۃ فلم یضحی، جو بندہ گنجائش رکھتا ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ پھٹکے. نون تاکید ثقیلہ ہے، فلا یقربن مصلانا. اللہ کے نبی کو کتنا غصہ آ رہا ہے جو بندہ گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا. اس لیے حضرات محترم، قربانی کے بارے میں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، حساس ہونے کی ضرورت ہے. آج مولوی صاحب سے مسئلے پوچھے جاتے ہیں، مفتی صاحب سے مسئلے پوچھے جاتے ہیں، حضرت یہ قرضہ ہے، یہ اتنا ہے، یہ اتنا. ہاں بھائی، قرضے کے متعلق آپ کو پوری گنجائش ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اس کے پاس پیسہ ہے اور مہینہ بھی اس کا آرام سے گزر جاتا ہے، لیکن اس سے کسی کا قرضہ دینا ہے تو قرضے کو مائنس کر دے. پھر بھی وہ اگر صاحب نصاب ہے تو پھر اس پر قربانی ہے، وگرنہ نہیں. اسی طرح کسی نے اس کا قرضہ دینا ہے اور وہ قرضہ اس کو ملنے کی امید ہے، وہ قرضہ بھی اس کی نقدی میں شمار ہوگا اور 52.5 تولہ چاندی تک اس کا پیسہ پہنچ گیا تو اس پر قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے. تو قربانی کے حوالے سے لوگ آ کے مسئلے پوچھتے ہیں، حضرت یہ مجبوریاں، یہ مجبوریاں، یہ مجبوریاں میں قربانی واجب ہوتی. ایک نفس مسئلہ پوچھنا ہے کہ قربانی کا وجوب ہے کہ نہیں، اچھی بات ہے. ایک ہے قربانی سے جان بچانے کے لیے مسئلہ پوچھنا، انما الاعمال بالنیات. اللہ تعالیٰ نے تو عملوں کو نیتوں پر دیکھنا. قربانی سے جان چھڑانے کے لیے کبھی مسئلے نہ پوچھیں، وگرنہ اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ بندے کو اتنا حقیر فقیر بنا کے رکھ دے وہ قربانی اس پر واجب ہی نہ ہو. اس لیے قربانی سے جان چھڑانے کے لیے مفتی حضرات سے، مولانا حضرات سے کبھی بھی مسئلہ نہ پوچھیں. اس نیت سے پوچھیں کہ قربانی واجب ہے کہ نہیں بھی ہے تو اللہ ہمیں توفیق دے. یہ بات یاد رکھیں. میرے والد مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، فرمایا کرتے تھے غالباً اپنے والد صاحب کے حوالے سے کہ جو بندہ نفلی قربانی کرتا ہے اللہ اسے فرض قربانی، واجب قربانی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اور میرے والد صاحب اپنے والد صاحب کا یہ قول نقل کرتے ہوئے ہمیں کہتے تھے کہ میں نے، مجھ پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن میں نے نفلی قربانی نہیں چھوڑی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واجب قربانی کی توفیق عطا فرمائی. میں حیران ہوں، میرے والد صاحب فوت ہونے تک اپنی قربانی کرتے تھے. ٹھیک ہے. والدہ کی بھی قربانی ہوتی تھی، اور ہمارے ایک چچا جو لا ولد تھے، میرے والد صاحب نے ان کی بھی قربانی کی کہ ان کی طرف سے کون قربانی کرے گا، ان کی طرف سے کی. نبی علیہ السلام کی قربانی تو میرے والد صاحب ہر سال کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی ہر سال کرتے تھے میرے والد صاحب. ایک پوری ویڑی ان کے اپنے گھر کی ہوتی تھی، اس کے اندر وہ حصے ڈالتے تھے. لا الہ الا اللہ. تو والد صاحب کہتے تھے کہ میں نے اپنے والد صاحب سے سنا کہ جو نفلی قربانی کرتا ہے اللہ اسے واجب قربانی تک پہنچا دیتے ہیں. تو اللہ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں نفلی قربانی کرتا تھا، آج میں اپنی واجب قربانی کر رہا ہوں. تو اس لیے قربانی سے جان نہ چھوڑایا. اب قربانی واجب بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس گنجائش ہے نا تو ضرور کیجیے گا. اور اسی طرح نبی علیہ السلام کو بھی قربانی میں نہ بھولیے گا. اللہ توفیق عطا فرمائے ہم میں سے ہر ایک کو کہ ہم نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی کریں. کتنی برکت پڑے گی، کتنی برکتیں پڑیں گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث دیکھیں نا، جو گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی ہرگز نہ پھٹکے. فلا یقربن مصلانا. اس لیے ہمیں ان چیزوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور جس نے قربانی کی اس کے بارے میں بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نا، جو نبی علیہ السلام سے ذکر کرتے ہیں کہ آدمی کا کوئی عمل قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو خون بہانے کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے. سمجھے؟ اور قیامت کے دن جب بندہ آئے گا تو جو اس کا جانور ہوگا وہ بھی آئے گا، سینگوں کے ساتھ آئے گا. بقرونہا و اشعارہا و اضلافہا، اپنے اون کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنی سینگوں کے ساتھ یہ جانور آئے گا. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خوش دلی سے قربانیاں کیا کرو. فطیبوا بہا نفسا،
خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کیا کرو، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔